بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور او قال لا يتشبه بي. قابل احترام بزرگ و دوستو، شمائل محمدیہ کا یہ آخری چیپٹر ہے، یہ آخری باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا خواب میں. اس کتاب کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے مرتب فرمایا اور اس کو شروع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال اور خوبصورتی سے. پھر آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی کو بیان فرمایا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا پہننا، آپ کا گھر کے اندر رہنا، گھر والوں کے ساتھ رہنا، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا، کنگھی کس طرح کرنا، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ اصل میں ایک شوق اندر سے پیدا ہوتا ہے کہ ایسی خوبصورت زندگی جس کی ہو اسے دیکھنا چاہیے. یہ ہے اصل میں جس آدمی کی، جس ذات کی اتنی حسین خوبصورت زندگی، تو ہمیں یہ زندگی دیکھنا چاہیے، ہمیں زندگی والے کو دیکھنا چاہیے. دیکھنے کی تمنا، دیکھنے کا شوق، دیکھنے کی طلب، زیارت کی طلب. ایک تو قبر کی زندگی میں ہر انسان کو وہ چہرہ پیش کیا جائے گا، اور 3 سوالات میں سے ایک سوال ضرور یہ ہوگا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں. اگر زندگی ان کے طریقے پر ہے، ان کے نقش قدم پر ہے، تو زبان سے نکلے گا کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر زندگی دوسرے ڈائریکشن پر ہے تو پھر جو ہے زبان سے نکلے گا کہ میں تو انہیں پہچانتا. تو ایک تو وہاں پر دیدار ہوگا، اور حشر کے میدان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کا بہت ہی خوشی کے ساتھ استقبال کریں گے، اور ایک جماعت کا بہت ہی ناگواری کے ساتھ اپنا رخ ان سے پھیر لیں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس جماعت سے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کے اندر بدعت کو اختیار کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو میرے سامنے سے ہٹاؤ. اور ایک جماعت وہ ہوگی جن کا استقبال ہوگا، جن کے لیے کہا جائے گا کہ آپ وہاں پر مجھ سے حوض کوثر پر ملنا، جو کچھ یہاں کمی بیشی ہے میں وہاں دلا دوں گا. اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت میں ہم سب کو شامل فرمائیں. صحابہ اکرام اور صحابیات، ان کا یہ اندر سے جذبہ ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں جس طرح آپ کی صحبت میں ہیں، حشر کے میدان میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی معیت میں رہیں. یہ طلب پر صحابہ کی آیت قرآن پاک کی اترتی تھی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ. یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ ایک صحابی کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی. زندگی میں جب بھی یاد آتے ہیں آپ، تو میں آپ کی خدمت پہ پہنچ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر لیتا ہوں آپ کو دیکھ. لیکن وہاں تو آپ کا مقام اونچا ہے، ہم تو بہت عام آدمی ہیں، کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آیت اتری. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک مکمل فرمایا عبداللہ بن مسعود سے کہ دعا مانگو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 3 دعائیں مانگی. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. یا اللہ میں آپ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جس میں ارتداد نہ ہو، جس میں ایمان لانے کے بعد آدمی پھرے نہیں، مرتد نہ ہو. اور ایسی ونعیما لا ینفد،
اور ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جس نعمت کے ملنے کے بعد وہ نعمت کبھی ختم نہ ہو۔ ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کا پڑوس مجھے ملے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اور یہ سعادت کی دنیا میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے، یہ بہت بڑا شرف ہے، انعام ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہوتا نا کہ ایک آدمی جب آپ کی سیرت ہم پڑھیں، آپ کی مبارک زندگی کو ہم پڑھیں، اور یہ کتاب پڑھنے سے متعلق ہے، ہم اپنی، اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا آسان انداز میں خصائل نبوی اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ کر دی، اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں اس چیز کو پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، یہ شمائل کو پڑھنا، اسوہ رسول اکرم کو پڑھنا۔ اس سے کیا ہے، سب سے بڑی برکت کیا ہے، ہماری نسبت مضبوط ہوگی، کیونکہ اس وقت جو باطل محنت کر رہا ہے ہمارے اور ہماری نسلوں کے اندر سے اس نسبت کو کمزور کر دے۔ ہمیں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے، ہمیں کسی اور کا جینا اچھا لگ رہا ہے، کسی اور کا پہننا اچھا لگ رہا ہے، کسی اور کا چلن ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ یہ باطل جو ہے اپنی سازش میں کامیاب ہو رہا ہے، کیوں؟ اس نسبت کو کمزور کر رہا ہے، اور ہماری طرف سے کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس پر کام نہیں کر رہے۔ گھروں میں روزانہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ زندگی تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تھوڑا تھوڑا۔ یہ رحمت ہے، رحمتیں اترتی ہیں دلوں کے اندر، ایک شوق طلب، پھر ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ذات بھی اچھی لگتی ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی اچھا لگتا ہے، ان کا پہننا اوڑھنا بھی اچھا لگتا ہے، ان کی وضاحت بھی اچھی لگتی ہے، پھر دل میں طلب ہوتی ہے کہ بھی ہمیں بھی وہیں جانا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ زندگیوں میں بہار اگر دیکھنی ہے، بچوں کی زندگی میں بہاریں اگر دیکھنی ہے، تو ہم اس درخت سے جڑے رہنا ہے۔ جو ٹہنی، جو پتا درخت سے جڑا رہتا ہے وہ بہاروں میں رہتا ہے، اور جو کٹ جاتا ہے پھر وہ رنگ بدلتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ہوا آ کے اس کو کہاں لے جاتی ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس شجر سے، اس درخت سے، اس روٹ سے اگر ہم کٹے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اسی لیے بڑی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جو ہے دنیا دیکھی، علوم پڑھے، انہوں نے ہمارے اس دور کے مسئلے کا ایک حل ایک شعر کے ایک مصرے میں بیان کر دیا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ بہار کی امید رکھنا چاہتے ہیں زندگیوں میں، گھروں میں، تو پھر ایک ہی کام کرو کہ اس زندگی سے جڑ جاؤ، اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اس زندگی جڑنے کے لیے ہی وہ محبت پیدا کرنا، اسی لیے مجھے یہ پڑھنا ہے، اسی لیے مجھے یہ پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک زندگی آدمی پڑھتا ہے تو ایک طلب ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، میں آپ کو دیکھوں، آپ کا دیدار کروں، آپ کی زیارت کروں۔ خواب غیر اختیاری چیز ہے نا، خواب جو ہے یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے کسی بھی چیز کو خواب میں، اگر ٹینشن میں، نیند بھی نہیں آئے گی اگر اس ٹینشن میں سوئیں گے، غیر اختیاری چیز، اسی لیے اس خواب کے اندر اچھے کام کرنے پر بھی ثواب نہیں اور برا کرنے پر بھی گناہ نہیں۔ اب بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھو، اس پر اجر ملے گا۔ خواب میں اگر رمضان کا عمرہ بھی کر کے آ جائیں، کوئی ثواب نہیں۔ خواب میں اگر کوئی شراب بھی پی لے، اس پہ جو ہے کوئی پکڑ نہیں، خواب ہے، استغفار پڑھے، ختم کرے۔ اسی لیے علماء نے خواب کی تقسیم کی ہے۔ ایک خواب وہ ہے جو دن بھر کی جو ہے نا انسان کی خیالات کا اثر، رات میں بچے سوتے ہوئے کیسے چلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، وہ سب دن بھر کی حرکتیں۔ اور ایک شیطانی اثرات ہیں، شیطان کھیلتا ہے انسان کو، اسی لیے آیت الکرسی دعا پڑھ کر جب جائیں گے، اللہ اس شیطان کے اثر سے، اضغاث احلام سے، شیطانی خوابوں سے اللہ حفاظت فرماتے۔ اور ایک خواب ہیں جو مبشرات ہیں، نیک خواب، پاکیزہ خواب، بعض مرتبہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری رہبری بھی فرماتے ہیں۔ تو بہرکیف مقصد یہاں پر خواب کے بارے میں بیان کرنا نہیں ہے، بس یہ چیز ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے آپ کو اس زندگی سے جوڑیں گے،
اور اسی مقصد کے تحت یہ جو ہماری مجلس کے اندر جو یہ جو روزانہ کی جو مجلس میں یہ مذاکرہ جو شروع ہوا اسی نسبت پر، کیونکہ یہ قرآن پاک کی عملی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی زندگی، اس سے جڑنا، اس سے اپنے بچوں کو جوڑنا حکمت سے، محبت سے، اور اس کو پڑھتے رہنا، اس کا مذاکرہ کرتے رہنا، پھر یہ چیز ہمارے اندر تر و تازہ رہتی ہے۔ حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے خواب کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو بہت بڑا یہ شرف ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اچھے خواب اچھی چیز ہے، لیکن اس کو دیکھ کر اپنے کو اچھا سمجھنا یہ دھوکہ ہے۔ برا خواب بری چیز ہے، اس برے خواب کو دیکھ کر یا کسی کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں، برائی کا خواب، اس خواب کو دیکھ کر اس کو برا سمجھنا یہ غلط ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے اپنے بارے میں آدمی برا خواب دیکھا، ایک ہے آدمی کسی کے بارے میں برا خواب دیکھا، فجر میں آ کے رات کو اسے دیکھا وہ یہ حرکت کر رہا ہوگا شاید، یہ غلط، کیونکہ اصل جو معیار ہے بیداری کا ہے۔ آپ بیداری کی حالت میں کیا کر رہے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی آدمی خواب دیکھے کسی کے بارے میں ہو یا اپنے بارے میں، اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ۔ کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں برا خواب، بس استغفار پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، تھوکے ختم کرے، بس آگے زندگی کو بڑھائے، فوکس یہ کرے کہ میری زندگی میں جو ہے نا کیا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت، لیکن اس سے بڑی چیز کیا ہے معلوم؟ کتنے لوگ ایسے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی ان کو زیارت نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے لے کر میری موت تک کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے نبی کی زیارت نہ کی۔ کیا ہے 10 سال رہ کر آپ کے ساتھ جو خدمت کر کے جو تعلق بنایا تھا، اس تعلق کی برکت دیکھیں، ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی، ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے جو ہے، ہمارے اکابرین نے جو ہے اعمال بتائے ہیں، لیکن 2 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہم درود شریف کا بہت اہتمام کریں، بہت اپنی زندگی میں روزانہ اپنا، جیسے میں نے عرض کیا، ہمارا یہ نسبت کو مضبوط کرنے کا ایک عمل، کنیکشن کو جوڑنے کا، تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک عمل، ہم اس کو اپنے معمولات میں اس کو لانا ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم اپنے گھروں کے اندر اس کا مذاکرہ کریں۔ اور تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں، جو تعلیمات ہیں، اس پر ہم عمل شروع کریں، ایک ایک کر کے عمل۔ جیسے میں نے کچھ ہفتے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کتنی سنتیں ایسی ہیں جو مشق نہیں کرنے کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے ہمارے اندر سے وہ نکل جاتی ہیں۔ ہمیں اس کو سوچنا ہے، اور جو سنتیں ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے، اللہ کے واسطے اس میں تعویل نہ کریں۔ تعویل شیطان کا عمل ہے۔ ندامت آدم علیہ السلام کی سنت، ندامت اللہ کو، بس یا اللہ یہ چیز مجھ سے نہیں ہو رہی، معاف کر دے، مجھے توفیق، اس کی ندامت پر انشاءاللہ موت سے پہلے اس سنت کی توفیق مل جائے گی۔ تعویل کا دروازہ جب بندہ کھولتا ہے تو تعویل جو ہے نا اس کو بہت محرومی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک تو اپنی کمزوری، دوسرا آدمی تعویل کرے، تو بہرکیف اس چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، گویا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب جیسا ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ایک آدمی اس طرح دیکھ سکتا ہے۔ بعض مرتبہ خواب میں جو ہے نا کسی اور شکل میں دیکھتا ہے کسی کو، اور سمجھ میں آتا ہے بھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بھی خواب ہے۔ مثال کے طور پر، کیونکہ ایک آدمی جو ہے غیر مسنون حیت میں کسی کو دیکھے اور وہ کہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کوئی کہہ رہا ہے یا خود بھی کہہ رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسنون حیت پر نہیں تھے، آپ کی وضاحت، آپ کا رہن سہن تو ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، لیکن بعض مرتبہ جو ہے کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل وضاحت آپ کی شریعت کے خلاف ہے، تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے یہ اصل میں اس کے لیے جو ہے نا تنبیہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہو رہی ہے
وہ اس کی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ تیری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے، اس کو فکس کر۔ جیسے ایک آدمی نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اشرب الخمر، شراب پیو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آئے، ایسا کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرما رہے کہ شراب پیے۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ضرور دیکھا ہے، لیکن جو ہے نا آپ نے کہا لا تشرب الخمر، تم سننے میں غلط کر لی، تم سننے میں تمہاری غلطی ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑا عجیب جملہ کہا، ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرب الخمر کہا ہو، شراب پیو، لیکن جو عربی کے اندر جو امر آتا نا، امر کہ حکم دینا، حکم کئی معنوں میں آتا ہے، حکم کئی معنوں میں۔ ایک تحدید کے لیے، تحدید سمجھتے ہیں؟ تحدید کہتے ہیں ڈانٹ کے لیے۔ امر کتنے معنوں میں آتا ہے؟ 14 ہے نہیں؟ تو امر جو ہے نا وجوب کے لیے، استحباب کے لیے، تحدید سمجھتے ہیں ڈانٹنے کے لیے، کرو کرو اور کرو جاؤ، یہ ڈانٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، خواب سے نہ ایکسٹرا ہوگا، خواب سے نہ کم ہوگا، دین مکمل ہو چکا ہے، خواب سے نہ ایکسٹرا ہوگا نہ خواب سے کم ہوگا۔ ہاں کچھ بھی آ کر کہیں، کوئی بھی کہے نہیں اب دین میں کمی نہیں ہوگی، ہاں بالکل یہ طیب، یہ پکی بات ہے۔ حجت قرآن ہے، حجت دین ہے، سنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا، 12 سال کی عمر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے جسم مبارک پر کچھ مکھیاں بیٹھنا چاہ رہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو جو ہے نا کیا کر رہے ہیں؟ پنکھا کر رہے ہیں، وہ مکھیاں اڑ رہی۔ تو اپنے استاد جو ہے اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لیں گے کہ حدیثوں کے اندر جو چیزیں غلط چیزیں ہیں اس کو اللہ دور کرائیں گے۔ 12 سال کا لڑکا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ ہم دیکھیں پوری دنیا دیکھ لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کیسا کام۔ تو بہرکیف یہ چیزیں بہت ہیں۔ اور آخری جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو، اس چیپٹر کو جو مکمل کیا وہ دیکھنے کی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے، اور خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے بہت، صحابہ ان سے رجوع ہوتے تھے، صحابہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں عبد الملک ابن مروان کو جو ہے مار رہا ہوں۔ اپنے خادم سے کہا جا کے ابن سیرین سے ذرا اس کی تعبیر لے کے آؤ۔ وہ جا کے کہنے لگا تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتا، نام بتا تعبیر بتاؤں گا، نام بتاؤ تعبیر بتاؤں گا۔ وہ پھر آ کے اجازت لے کے پھر گیا، کہنے لگے عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا ہے، کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عبد الملک عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرے گا۔ عبد الملک ابن مروان اس نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ مسجد کے چاروں کونوں میں جو ہے وہ پیشاب کر رہا ہے۔ اب شرم آ رہی ہے خواب کی تعبیر لینا ہے، تو کسی خادم کو بھیجا، جاؤ پوچھو، کہا یہ خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتا، ایسی معبر تھے حضرت۔ یہ خواب کی تعبیر کی جو کتابیں ہیں نا وہ ہمارے لیے نہیں ہیں، میڈیسن کی کتابیں ڈاکٹر کے لیے ہیں یا ہمارے لیے ہیں؟ آپ بتائیں نا، میڈیسن کی کتابیں ہمارے لیے یا ڈاکٹر کے لیے؟ تو خواب ہمارے گھروں کے بک شیلف میں جو کتاب ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، خواب کی تعبیر کی ضرور کتاب ہوتی ہے۔ رات میں خواب دیکھا، صبح ڈھونڈتے ہیں، اور اس میں 5-6 جو تعبیر ہوتے ہیں نا فیوریٹ سلیکٹ کرتے ہیں خود ہی۔ یہ ہمارا مزاج ہے نا، یہ کتاب ہونی چاہیے۔ جو کتابیں ہمارے گھر کے بک شیلف میں ہو وہ کتاب ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں تعبیر الرؤیا، اب اس میں جو ہے نا آپشنز ہوتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ یہ خواب تو دیکھ نہیں سکتا، یہ خواب جو ہے کس کا ہے؟ نام بتا۔ کہا عبد الملک کا ہے۔ اچھا اس کے 4 بیٹے ہیں نا، چاروں بادشاہ بنیں گے اور چاروں دین کو گندا کریں گے۔ مسجد گندا کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ دین گندا کریں گے لوگ۔ تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب کی تعبیر کے اصول عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اس امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، اس میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا بہت، محمد ابن سیرین امام تھے تعبیر کے۔ ان کے بڑے جو ہے نا واقعات ہیں کہ خواب ایک ہوتا ہے، آدمی کو دیکھ کر تعبیر بدلتی ہے، موسم کو دیکھ کر تعبیر بدلتی ہے۔ ہاں سخت سردی ہے، ایک آدمی آ کے خواب بیان کر رہا ہے، حضرت میرے 4 پائی کے نیچے جو ہے نا آگ ہے، آگ۔ حضرت نے کہا جاؤ ذرا جا کے تمہاری وہ 4 پائی ہٹا کے ذرا گڈھا کھودو، خزانہ ملے گا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک آدمی سیم خواب دیکھ کر آیا،
کہا فوراً ہٹ، گھر سے نکل، اپنے گھر والوں کو باہر نکال، چھت گرنے والی ہے۔ تو شاگرد جو ہوتے نا پوچھتے تھے حضرت خواب ایک ہی تعبیر الگ الگ۔ کہا دیکھ بھائی، سردی کے موسم میں آگ نعمت ہے، ہیٹر نعمت ہے نا، ہیٹر نہیں ہے تو کیا ہوگا، اور گرمی میں آگ کا کیا کام، وہ تو تباہی ہے۔ میں نے چہرہ دیکھ کر ایک آدمی آگے کہتا حضرت میں نے اذان دی ہے خواب میں، اس کو پکڑو یہ چور ہے۔ پھر اس کو پکڑ کے اس کی تحقیق کروائی گئی، واقعی چور نکلا۔ تو پوچھا حضرت آپ نے کیسے کہا؟ چہرہ بتا رہا تھا، یہ اذان کہاں سے دے گا بولو۔ ایک آدمی اذان دے کر آ کے خواب میں پوچھ رہا ہے، میں نے حضرت میں نے خواب دے اذان دی، کیا تعبیر ہے؟ اللہ تمہیں حج کی توفیق دے گا، اذن مؤذن واذن فی الناس بالحج، یہ ہے تعبیر۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کل سے آپ مجھے ٹیکس کرنے لگے۔ میں لوگ مجھے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں تو بتاؤ مجھے وضو کے مسائل پوچھو، خواب کی تعبیر زیرو۔ ہاں مجھے کوئی گیس کرنا نہیں آتا، یعنی یہ چیز ہے۔ اب میں اصل میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کتاب کو مکمل کر رہے ہیں ایک بڑے بہترین جملے سے، ایک میسیج، ایک پیغام ہمارے لیے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو، ھذا الحدیث دین، کیا ہے ھذا الحدیث دین، یہ علم، یہ حدیث، یہ اللہ کی طرف سے جو علم آیا یہ دین ہے۔ دین کیا ہے؟ یہ دین ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، دین سیکھنے سے پہلے یہ چیک کر لو کہ ہم کس سے دین حاصل کر رہے ہیں، تعبیر لینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کہاں سے لے رہے ہیں، بیان سننے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کس کا سن رہے ہیں، کتاب پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے علم کے سیکھنے میں آزاد ہیں، جو چاہے جہاں سے چاہے سیکھ کر جو ہے نا پورا ایک مربع، چوچو کا مربع بنا لے، پھر ہوگا پھر پورا عقائد برباد، ذہن برباد، سب برباد ہو جائے گا۔ یہ دین ہے، دین حدیثیں ہیں، اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ اکبر، یہ صرف ایک آدمی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حیۃ الوادی یعنی جنگل کا سانپ کہا جاتا ہے۔ 1,00,000 آدمیوں کی پوری ہسٹری ان کے ذہن میں تھی، 1,00,000 آدمی کی ان کی تاریخ، ان کی ہمیں تو ہمارے جو ہے دادا کے اوپر کا نام یاد نہیں، 1,00,000 آدمیوں کی پوری ہسٹری، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک مکمل نظام چلایا۔ تو پھر ایسا علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارا علم ٹھوس ہو، کس سے میں علم حاصل کر رہا ہوں، اس کا تقویٰ ہو، اس کا علم مستند ہو، صرف علم نہیں تقویٰ بھی ہو، تاکہ وہ صحیح مسئلہ بتائے، صحیح چیز بتائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرکیف یہ مختصر سی بات تھی کہ جسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے تو طلب ہوتی ہے، اور اللہ کسی کو جو ہے دیدار کرا دے یہ اس کا انعام احسان ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز درود شریف کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو اس زندگی سے جوڑیں، اور سیرت کا گھر کے اندر اہتمام سے مذاکرہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔